آج وہ پکار رہے ہیں این العرب این انتم یا جنون المسلمین، کہاں ہو مسلمانوں تم؟ نہتے لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حق کبھی دبا نہیں کرتا۔ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور پھر اس خطے کے بارے میں تو اللہ کے محبوب کے فرامین بہت واضح ہیں۔ دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے کہ لوگوں کا ان کو تنہا چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ حق پر کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے عساکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور وہ منظر کتنا دل فریب ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور یہ اس وقت امت 3 حصوں میں بٹ چکی ہوگی، اور یہ بالکل حالات اب ادھر جا رہے ہیں۔ ایک حصہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک فرار کا راستہ اختیار کر چکا ہوگا، بزدلوں کا ٹولہ، اور ایک لڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے، اللہ اکبر، اور انہیں کہیں گے کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں بد دعا کرتا ہوں یہ غرق ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم لڑ کے جہاد کر کے فتح حاصل کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں جہاد اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، تمام رجال ثقہ ہیں، میں اب میری زبان نہ کھل جائے، بڑی کوشش کی گئی کسی طرح سے حضرت امام مہدی کے نزول والی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے، آج سے چند سال پہلے محققین بٹھائے گئے کسی ملک میں، لیکن نہیں کر سکے۔ اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اور اس سے ملتی جلتی باقی صحیح حدیث میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی خوشبو سے ہی دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرے گا، اور فرمایا مقام لد پہ قتل کر دیا جائے گا، بھاگتا ہوا۔ اللہ اکبر، بھاگتا ہوا مارا جائے گا، وہ جو جس پہ ناز ہے، اور وہ کہتے 1000 سال حکومت اس کے آنے پہ ہم کریں گے، اور ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے یہ بےتاب ہیں، اور وہ تخت داؤدی جو رکھا ہوا انگلینڈ کے اندر، وہ یہاں ہیکل سلیمانی میں رکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ یہاں آ کے ہمارا مسیحا بیٹھے گا۔ وہ ان کا مسیحا بھاگتا ہوا مارا جائے گا، اور یہاں 6 ماہ کے بچے بھی سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے، یہ ان کی طاقت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مقام لد پہ، اس وقت جو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، تو اس وقت لوگ کہتے تھے یہ لد چھوٹا سا دیہات ہے، یہاں کیسے فرار ہوگا، لیکن آج دنیا کو پتہ چل گیا دنیا کا حساس ترین ایئرپورٹ یہی ہے، اور 2 ٹرمینل اس کے بند ہیں جو انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے۔ تو اب سمجھ آئی کہ دجال یہاں سے بھاگنا شروع ہوگا، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے ہتھے چڑھ جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو بھی توڑیں گے، اور پھر اسلام کو اللہ مسلمانوں کو یوں فتح دے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے نیچے، بخاری کی روایت ہے، پتھر کے پیچھے، پہاڑ کی اوٹ میں، کسی غار میں، کھو میں، کسی جگہ پہ بھی کوئی یہودی چھپ کے جان بچانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی آواز دے گا کہ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے نبی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت اور طاقت اور توانائی عطا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کے روضہ انور کے پاس۔ جب کام جرنیل مکمل کر لیتا ہے تو پھر سیلوٹ کرتا ہے اپنے باس کو، تو حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ لَيَنزَلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَى قَبْرِي، پھر وہ میری قبر پہ، میرے روزے پہ آئیں گے۔ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّد، اور قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے۔ لَأَجِيبَنَّهُ، فرمایا قسم ہے رب کی میں قبر سے آواز دوں، اس کی آواز کا جواب دوں۔
اللہ اکبر، وہ منظر اللہ نے نصیب کرنا ہے. دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے ذاکر میں شامل کرے، حضرت عیسیٰ کے لشکروں میں شامل کرے. بلکہ حضور نے فخر سے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. جب آئیں گے تو تازہ غسل کی طرح قطرے ٹپک رہے ہوں گے آپ کے وجود سے، اور اقامت ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں کو اشارہ دیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا شاندار ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ہمیشہ حق اور حقانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کر دے. تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ وصف ہیں. یہ نمایاں 6 وصف ام المومنین نے بیان کیے. آئیے میں اور آپ دیکھیں، اپنے اندر اتر کے دیکھیں. میں یہاں اگرچہ ممبر پہ بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں. میرے اندر یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف کا کوئی حصہ ہے، اگر ہے تو مجھے مبارک ہو. آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ان 6 اوصاف کو، جو بڑے نمایاں واضح کھلے وصف ہیں میرے حضور علیہ السلام کی سیرت کے، جو حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ برجستہ بیان کرتی ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں. اگر موجود ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو میں آپ کو ملامت نہیں کرتا، اور میرے میں نہیں ہے تو آپ مجھے ملامت نہ کیجیے. ہم آج سے عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ یہ 6 وصف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے. پھر سن لیجئے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسرا وصف، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں. وتقر الضیف، اور اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا وزن ان کے پلڑے میں ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور اسوہ انور کو سمجھنے کے لیے آقا کریم کے قریب ترین لوگوں سے اگر ہم سوال کریں تو وہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن. اے پوچھنے والے، ان کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. قرآن مجید نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے آپ حضور کو ان کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھو گے، اور جن امور سے منع کیا ہے آپ دیکھو گے کہ اس زون میں حضور آپ کو نظر نہیں آئیں گے. حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کردار سے متاثر ہو کر ہی حضور سے نکاح کیا تھا. جب میسرہ غلام نے آ کر کے بتایا سفر شام میں حضور کے کردار کی کہانی ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیج دیا. اب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت کا ایک طویل عرصہ گزرا. تقریباً نکاح کے 15 سال بعد حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نزول وحی جب ہوئی تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی اترے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ تو حضور علیہ السلام کا قلب انور تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن اس کا ایک احساس تھا. تو آقا کریم گھر پلٹے پہلی وحی کے نزول کے بعد، اور آپ کو ایسے تھا جیسے سردی لگ رہی ہو، تو کہا زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو. تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی
اور آقا کریم نے فرمایا مجھے اندیشہ یہ جاں ہے، تو فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی اور برجستہ بیان فرمائی۔ بخاری میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، اہل سیر نے اس پر تفصیل سے لکھا، 5 یا 6 کلمات انہوں نے ارشاد کیے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، سب سے پہلے تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے تو یہ پہلا امتحان ہے کسی شخص کا۔ اچھی معاشرت کی تشکیل جب ہوتی ہے تو اس کا پہلا دائرہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو دوسرے دائرے میں، تیسرے دائرے میں، چوتھے دائرے میں بھی آپ اس کو کامیابی کے زینے چڑھتا ہوا محسوس کریں گے، کیونکہ رشتہ دار ایک تو اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں ہیں، اور دوسرا رشتہ دار اس رشتہ داری کی وجہ سے بات کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے اور ایک دم اچھال کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی ہوں گے کہ جو اس بات کا خیال رکھیں، لیکن عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے بہت تلخ ہوتے ہیں اور بہت کھردرا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو شریکہ برادری کا تصور ہے، تو حالانکہ شریک تو شرکت سے نکلا ہے، لیکن بہرحال یہ کسی اور مفہوم میں اپنا راستہ بنا گیا، اور عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے ناہموار اور غیر مناسب ہوتے ہیں، اور انسان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، یہ تو میرے اپنے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، تو تلخی بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ اب ہی تو بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ اس تلخی کو قابو پا سکتا ہے کہ نہیں، اس رد عمل کو، اس کی عملی تنفیذ کرتا ہے یا اس کو وہیں روک لیتا ہے۔ تو یہ بندے کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور اللہ بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور یہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسان کے ارد گرد معاشرت کا دائرہ۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے تو اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امتحان بھی بہت بڑا ہے، لیکن نتیجہ بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب رشتہ دار کے تلخ رویوں کے باوصف ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کسی شخص کا پہلا امتحان ہے جب وہ معاشرے میں اترنے لگتا ہے، چونکہ اس کا پہلا دائرہ ہی یہی ہوتا ہے۔ تو ام المومنین نے حضور کا جو نمایاں وصف بیان کیا وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ چونکہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں رشتہ داروں کے لیے کیا جذبات ہیں، تو یہ بات ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے لیے کہی۔ اور پھر آپ حضور کی ساری زندگی دیکھ لیں، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا، تبًا لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، معاذ اللہ حضور شہادت کی انگلی اٹھا کے واز کرتے تھے، اور جس نے اس پر آوازہ کسا وہ رشتے میں چچا لگتا تھا، تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، لیکن یہ پہلے جملہ چچا نے کہا تھا۔ راہوں کے اندر گڑے چچا کھودتا تھا، سکی چچی جو تھی وہ ام جمیل جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی کانٹے دار، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بچھا دیتی۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کے حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے پھینک جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے تاؤ بھی اسی نے دیے تھے۔ حالت سجدہ میں حضور علیہ السلام پر اوجھیاں ڈالی گئیں، تو یہ کتنا دردناک رویہ تھا، اور یہ سب کچھ کیا تھا رشتہ داروں نے۔ آج اللہ کے محبوب جب مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے
تو سب تھر تھر کانپ رہے تھے. 10,000 اصحاب حضور کے ہمراہ تھے. انہیں یہ تھا کہ آج تو ہماری گردنیں اڑ جائیں گے. آقا کریم نے سب کو جمع کر کے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہمیں شہر بدر کر دی جائے لیکن جاں بخشی ہو جائے. تو کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. اور ان کو یہ تھا کہ چلو جاں بخشی ہو جائے چاہے شہر سے نکال دیں. لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم آج کے بعد سارے آزاد ہو, اور میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالا. مالک ابن زغر کے ہاتھوں پھوٹی کوڑیوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا, اور باپ کے سامنے آ کے مکر کیا کہ انہیں تو بھیڑیا کھا گیا. کتنا تلخ رویہ تھا بھائیوں کا اپنے معصوم بھائی کے خلاف, اور انہیں تھا کہ وہ بولی بسری داستاں بن گیا ہوگا یوسف. لیکن آج جب وہ ہاتھ میں کشکول لیے جناب یوسف کے سامنے حاضر ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ کہانی تو ان بھائیوں کے درمیان ہے. باپ کو یہ کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے, عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو ایک ماضی کی ساری پرتیں کھلنے لگی, اور حضرت عزیز مصر کے چہرے میں ان کو یوسف کے خد و خال دکھائی دینے لگے, اور ادھر اندر خوف بھی اترنے لگا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں یہ مقام اٹھائیے تو وہ ڈر سے گئے, ہونٹ کپ کپا رہے ہیں, اور عزیز مصر کے چہرے پر یوسف کے خد و خال دیکھ کر کے کہتے انکا لانت یوسف. اللہ اکبر, آپ یوسف ہیں. یہاں جو لفظ ہے انکا لانت یوسف, آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف, کہاں میں ہی یوسف ہوں, اور یہ میرا بھائی ہے. حضرت بنیامین پاس بیٹھے تھے, اور پھر فرمایا اب ایک لمحے کی اذیت سے وہ گزرے کہ اب کیا ہوتا ہے. ساتھ ہی کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم, پریشان نہیں ہونا, تمہارے اوپر آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی انہیں اس کرب سے بھی زیادہ دیر نہیں گزرنے دیا کہ جب یہ پہچان گئے کہ عزیز مصر یہ تو وہی یوسف ہے جس کو کنویں میں ڈالا تھا, آج عزیز مصر بن کے ہمارے سامنے. تو بھائیوں کی حالت غیر ہو رہی تھی, اور زبان میں لکنت پیدا ہو رہی تھی, آواز گلے میں پھنس رہی تھی, نکل نہیں رہی تھی. انکا لانت یوسف, آپ یوسف ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت یوسف ہاں میں یوسف ہوں, لیکن ساتھ ایک لمحے کے تاخر کے بغیر کہا لا تثریب علیکم اليوم. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. عثمان بن طلحہ یہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا, اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو, میں اندر جا کے نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں, نماز پڑھنا چاہتا ہوں, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں. اس نے انکار کر دیا, نہیں میں آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا. وقت گزر گیا, آج حضور فاتح بن کے داخل ہوئے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ, عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو کپ کپاتا ہوا حاضر ہوا. فرمایا لاؤ کعبۃ اللہ کی کلید. دروازہ کھولا, حضور اندر اترے, بتوں کو توڑا, سجدہ ریزیاں کی اللہ کے حضور, واپس پلٹے. تو سب صحابہ منتظر تھے کہ یہ دیکھیے یہ کس کو ملتا ہے. عثمان بن طلحہ کو تو دوبارہ چابی نہیں ملے گی, اب دیکھیے کس کا مقدر کھلتا ہے, اور یہ کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا اعزاز کس کو ملتا ہے. سب حسرتیں لیے کھڑے تھے, لیکن حضور جب باہر تشریف لائے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو حاضر خدمت ہوا تو حضور نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا یہ چابی میں تم کو دے رہا ہوں, قیامت تک یہ چابی تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے. آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار, یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے.
تو جب اس نے حضور کا یہ سلوک دیکھا تو آگے بڑھ کے آقا کریم کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی۔ تو یہ سلوک تھا اللہ کے محبوب کا، صلہ رحمی کا یہ عالم تھا، یہ حضور کی سیرت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں اگر تم ایک بات کرو گے تو ہم 10 باتیں کریں گے، ایک قدم پیچھے ہٹو گے تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تم اگر پتھر مارو گے، اینٹ مارو گے تو ہم پتھر اٹھا لیں گے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو ہم اس سے آگے بڑھ گئے۔ اور تم جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنے رویے سے نہیں ہٹنے کے، ہم اپنی عادت خیر کو چھوڑنے کے نہیں۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے پانی کنارے، تو ایک بچھو تھا جو ایک درخت کی ٹہنی پر پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا، اور کبھی کوئی تیز جو ہے وہ لہر آتی تو وہ ڈوب جاتا، پھر اپنے آپ کو بڑی ہمت سے اس لکڑی کے ساتھ آ کے وابستہ کرتا۔ تو ان کے دل میں رحم جاگا، تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا۔ درد ہوا تو ہاتھ جھٹکا اور پھر گر گیا، پھر دوبارہ اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو پھر اس نے ڈنگ لگا دیا۔ یہ 7 مرتبہ ہوا۔ تو پاس کھڑے ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت یہ اتنا نصیب ہے کہ ہر بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ پھر بھی مصر ہیں اس کو نکالنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس کے پلے ہے یہ، جب وہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں؟ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا۔ الاناؤ یترشا بما فیہ، عربی کا مقولہ ہے برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ اگر آپ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں رکھتا، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا اگر تو 1 قدم بڑھا ہے تو میں 10 قدم اور جو ہے وہ تیرے معاملے میں اتنی ہی برائی میں تیرے ساتھ بڑھ جاؤں گا۔ یہ تو پھر ہم اس سے آگے بڑھ گئے نا۔ ہم کہیں گے نہیں، تجھے بھی ایک دن جیت لیں گے محبت کے زور پر۔ سل من قطع کا واعط من حرم کا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ ہاں تمہارا یہ حق ہے کہ اگر رشتہ دار شر کا منبع و مصدر ہے تو آپ اس سے محتاط ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل میں پھنس جائے، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو تو آپ اس وقت جو کہیں کہ اب میں اس کا سر کچل کے رکھ دوں، نہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے جو تمہارا مخالف ہو، چونکہ نفس مانتا ہی نہیں ہے اس صدقے کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اگر اس کو بھی کھڑا کر دیا اور یہ بھی اگر جو ہے وہ صاحب ثروت ہو گیا تو یہ تو میرے لیے مشکل کھڑی کر دے گا۔ تو نہیں، اس کی مدد کرو اگرچہ اس کا رویہ تلخ سے تلخ کیوں نہ ہو۔ تو پہلا کردار جو ام المومنین نے حضور کا بیان کیا وہ یہ تھا کہ انک لتصل الرحم، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور نہ آپ کو بے آبرو ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا وصف حضور کا انہوں نے بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے بوجھ تو سارے ہی اٹھاتے ہیں، اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم درختوں سے سیکھ سکتے ہیں، درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھے، خود دھوپ میں جلستے ہیں، لیکن جو ان کے دامن میں آئے تو اس کو وہ ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ درختوں نے آج تک اپنا پھل خود نہیں کھایا، لوگوں کو دان کرتے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہے۔ دریاؤں نے اپنا پانی کبھی خود نہیں پیا، یہ اوروں کو سیراب کرتے ہیں۔ بادل خود اپنا پانی جو ہے وہ نوش جان نہیں کرتے، وہ اوروں کو دان کرتے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا، اوروں کے لیے زندگی گزارنا یہ زندگی کا حسن۔ کمائی کرنے والا نہیں، آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ اللہ اکبر، کہ لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمائی کریں، تجارت کی ہے حضور نے، کس لیے؟ دوسروں کام آنے کے لیے۔ میں اور آپ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ علماء نے لکھا، یہ اچھی طرح مجھے اور آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے اور یہ زندگی کا ماٹو بنا لیں ہم۔ رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں، ان نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین عبادت۔ سب سے پہلی نیت
جس کے لیے ہمیں رزق کمانا چاہیے، وہ تجارت ہے، مزدوری ہے، کھیتی باڑی ہے، وہ ملازمت ہے یا کوئی اور عمل، ہم رزق اس لیے کمائیں کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچائیں، چونکہ ہماری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ اس بدن کو 2-3 وقت کھانا چاہیے، گرمی اور سردی کے لیے لباس چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے، گھر چاہیے، بیمار پڑ جائیں تو دوائی چاہیے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ تو اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو ہمیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچایا جائے، یہ پہلا مقصد ہے جو ہمیں ملحوظ ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد رزق کمانے کا اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل، وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ اولاد ہے، بیوی ہے، یا آپ کے بہن بھائی آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کی ضرورت، ان کی خوراک کی ضرورت، ان کی طبی ضرورت، ان کی تعلیم کی ضرورت اور ان کی دیگر ضرورتوں کی تکمیل۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کے لیے۔ اس کے لیے پردیس کاٹا جاتا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کیا جاتا ہے، تاکہ میرے بچوں، میرے ماں باپ، میرے اعزا و اقربا جو میرے زیر کفالت ہے، ان کی ضرورت میرے ذمہ ہے، تو میں آپ دکھ سہ لوں گا لیکن ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اور یہ ہماری نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے میری ضرورت اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے گا تو میں ان کی ضرورت پورا کروں گا، ان کی ضرورت کی تکمیل کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، لاچار ہیں، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتامى ہیں، غرباء ہیں، مفلوق الحال ہیں، کثیر العیال ہیں، کوئی بھی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ میں اس لیے رزق کما رہا ہوں کہ اگر تو میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے تو مجھے زیادہ دے تو میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ یہ 3 نیتوں کے ساتھ اگر ہم رزق حلال کمائیں تو وہ عین دین ہے۔ اگر چوتھی نیت جڑ گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا، تو پھر بھی بے برکتی اتر آئے گی۔ اور اگر اس رزق کے ذریعے سے عیش و عشرت کروں گا، اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کروں گا، یہ تو خیر بدترین صورتحال ہے۔ صرف تفاخر کروں میں باقی رشتہ داروں کے اندر بھی، میاں میں تم سے امیر ہوتا ہوں، اور میں ان پر تفوق کا اظہار کر سکوں، یہ بھی نیت میں کہیں چھپا ہوا، تو وہ رزق آپ کو بے چین کر دے گا، سکون نہیں آنے دے گا، اور وہ رزق جو ہے وہ پھر دنیا کا مال بن کے رہ جائے گا جو تمہارے لیے بہت کڑے اور سخت حساب کا ذریعہ ہوگا۔ تو صرف 3 نیتیں ہمارے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے رزق دے، میں اپنی ضرورت کو پورا کروں، میں اپنے بچوں کی، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر تو مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کرے تو پھر میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ یہ ہیں 3 نیتیں۔ ان نیتوں کے ساتھ جو تاجر اپنے ٹھیے پہ بیٹھ کے مزدوری کرتا ہے تو بظاہر وہ کوئی یہاں ممبر پہ بیٹھ کے واز نہیں کر رہا، لیکن کیا کہا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، وہ سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات، چونکہ اس کی نیت میں فرق نہیں ہے، اس کی نیت صرف یہ 3 چیزیں، اور اگر اس کی نیت پھیل گئی، آگے بڑھ گئی اور وہ شر کے زمرے میں آتی ہو تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ اسی طرح وہ مزدوری کرتا ہے تو القاسب حبیب اللہ، وہ مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یہاں تک کہ جو اس کو تھکن لگتی ہے مزدوری کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ذہنی تھکن ہوتی ہے اس کو جو کاروباری مصروفیات کی وجہ سے، لوگوں کے تلخ رویے ہیں کاروبار میں سہنے پڑتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ بلکہ کاشتکار ہے تو اس کی فصل سے جو چڑیاں چگ کے لے جاتی ہیں، اللہ اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب کی صورت میں لکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کا خلوص جو ہے اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ 3 نیتیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ میں مختلف اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی،
تو وہاں بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی سے اپنی نیت میں شامل کر لو. یہ ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ پردیس میں جاتا ہوں تو وہاں بھی میں دوستوں کو کہتا ہوں ایک ایک خاندان کو اٹھاؤ، دو دو خاندانوں کو اٹھا دو. ایک گلی کے اندر 10 سے 15 گھر ہوتے ہیں، تو ان میں سے عموماً متوسط لوگ ہوتے ہیں، تو 2 یا 3 گھر غریب ہوتے ہیں، باقی 2-4 گھر امیر ہوتے ہیں، باقی متوسط ہوتے ہیں. اگر ہم صرف اپنی گلی کو اپنے ذمے لے لیں کہ ہم اپنی گلی میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، اس گلی کے غریب لوگ ہمارے ذمے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم ہمارے ذمے، ان کی شادیاں ہمارے ذمے، صرف ایک ایک گلی کو اپنے ذمے ہم لے لیں تو ایک اچھا صالح پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. لیکن جب ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر معاشرہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح اس وقت پایا جاتا ہے. اور ہمارا دین صرف ہمیں سجدے کرنے کی تلقین نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنے کی تلقین بھی کرتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اس قدر مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ وہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی. یہ ہمارا دین ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں، ایسی جگہ پہ اس کو پکاؤ کہ غریب تک اس کی مہک نہ پہنچ سکے. بچے تو بچے ہیں، ضد کر بیٹھے، کہ ان بچوں کی ضد کو کون پورا کرے گا. پہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. اپنی دولت کی نمائش نہ کریں کہ لوگ اذیت میں مبتلا ہو جائیں. میں نے تو فقہا سے یہ بھی جو ہے وہ سنا ہے کہ آپ حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں تو اس کی بھی بار بار لوگوں کو باتیں نہ سنائیں کہ غریب آدمی اس سے بھی جو ہے وہ اذیت میں آئے گا، کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ چلا جاتا، تو وہ بھی اذیت میں آ جائے گا. اس طرح کسی نے کہا تھا امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے. ہم اوروں کے لیے جئیں، اور جب ہم اوروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر جو تمانیت آتی ہے اس کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. ہم ایسے جینا شروع تو کریں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمسائے کے بچے میرے بچے ہیں اور ان کی ضرورت میرے ذمے ہے اور یہ میرے ذمے ہے، اور معاشرہ اس طرح کس طرح صالحیت کے سانچے میں ڈھل جائے گا. مساجد کی انجمنیں جو ہیں یہ صرف اپنا سارا زور مولوی صاحب کے اوپر نہ دیں کہ ان کو کس طرح ہم نے قابو میں رکھنا ہے. یہ پورے محلے کو دیکھیں، کوئی غریب بھوکا تو نہیں سوتا. یہ ذمہ داری ہے اس کی، یہ اس کے منصب کے اندر شامل ہے. اسی طرح جو زعماء ہیں، سیاسی زعماء ہیں معاشرے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ خود کر سکتا ہو. اللہ نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے کہ جو خود تو نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا، تو وہ بھی پکڑا جائے گا. وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو یہاں پہلے فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ فلاں یار غریب ہے اس کی مدد کو پہنچو. خود اس کے پاس دولت ہے، وہ تو بہت بڑے امتحان میں ہے، اس کو تو ڈھونڈ کر کے دینا چاہیے، لیکن وہ خود اس اہلیت میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے. لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں وہ اس کی نظر میں ہیں، اور اس کا اثر ان پہ بھی چلتا ہے جو صاحب ثروت ہیں. تو وہ ان کو اگر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے کیا لگے اور میں ان کا احسان اپنے اوپر کیوں لوں، ان کو ترغیب دے کہ ان کی مدد کرواؤں، مجھے کیا لگے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون کے اندر جہاں مذمت کی منافقوں کی، اس کی بھی کی کہ اس کی بدنصیبی کیا ہے، وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور سورہ البلد کے اندر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. وہاں ارشاد وہ ہونٹ دیے ہیں لیکن تو ان کے حق میں کیوں نہیں بولا، تو نے ان کی غربت کی آواز دوسروں تک کیوں نہیں پہنچائی.
تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اپنے اطراف پہ غور کریں کہ کوئی بندہ اگر بھوکا مر گیا تو وہ بوجھ ہمارے ذمے ہے. لیکن ہماری بے حسی، پوری دنیا کی بے حسی نے آج انسانیت کو خانوں میں بانٹ دیا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو الگ الگ اچھے اچھے ٹاؤنز بن رہے ہیں، یہ بھی غریبوں اور امیروں کی بستیاں الگ الگ ہو رہی ہیں. ڈیفنس میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں، غریب محلوں میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں. تو بستیاں الگ ہو رہی ہیں، لوگ امیر غریب ان کے اندر جو ہے وہ لمبی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں. اور ہمیں جو زندگی دی گئی تھی وہ ترغیب کی زندگی دی گئی. تو اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے کمال ہے. تو یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو ام المومنین نے بیان کیا. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، آپ اس کی کمائی کرتے ہیں. سیرت اس لیے نہیں ہوتی، یا میلاد اس لیے نہیں ہوتا، یا جلسہ اس لیے نہیں ہوتا، یا تقریر اس لیے نہیں ہوتی کہ میں تقریر کروں اور آپ نعرے لگاتے تھکے نہ، اور آپ کہیں کمال کر دیا، کبھی پھول پھینکے کبھی نوٹ پھینکے. یہ مجھے اور آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. مجھے اس سیرت کے عنوان سے اپنے لیے ڈھونڈنا ہے کہ میرے اور آقا و مولا جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں ان کی تو زندگی یہ تھی، تو کیا میں ان کی زندگی کے کتنا قریب ہوں، میرے اندر کہاں تک ہے یہ. میں نے زندگی میں کتنے دکھیوں کو، کتنے حضرت عبد الرحمن 30,000 غلام آزاد کیے. تو ہمیں لوگوں کو، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے. اس دور کی جو غلامی ہے، معاشی بحران ہیں، اذیتیں ہیں، اس میں لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں. یہ میرے حضور کی سیرت ہے، اور سیرت بیان اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سیرت کو ہم اپنے اندر اتاریں اور اپنے اس کا عکس اپنے اندر پائیں، تاکہ ہمارے آقا خوش ہوں. صرف سن کے کہ واہ سبحان اللہ، یہ ہم صرف ان کو بیان کر کے سبحان اللہ کہہ رہے نہیں. دین کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے. ہمارا کچھ نہیں کھاتا، اپنی قسمت کا ہمارے دسترخوان سے کھاتا ہے، اور ہمارے دسترخوان سے کھانے کی وجہ سے ثواب بھی ہمیں ملتا ہے، عزت بھی ہمیں ملتی ہے، اور وہ برکت بھی چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے. اللہ اکبر. آدھا فقر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے. باقی چلے، ریاستیں، عبادتیں، نمازیں، سجدے، تہجدیں، اوراد، اشغال، وظائف، یہ باقی آدھا بنتا ہے. صرف آدھا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا ہے. فقیر اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کا دسترخوان چلتا رہے. اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا. فقیر کا مزاج یہ ہے کہ لوگ آئیں اور اس کا دسترخوان چلتا رہے. اسے خوشی ہوتی ہے جب اس کے دسترخوان سے کوئی لقمہ اٹھاتا ہے. تو یہ چوتھا وصف ام المومنین نے حضور کا بیان کیا. پانچواں وصف وتصدق الحدیث. حضور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اب آئیے ہم یہاں رکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سچ ہے یا جھوٹ. تو قدم قدم پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا. میں نے کہا کیسے بیچ لیتے ہیں؟ وہاں تو جھوٹ کا کبھی گزر بھی نہیں ہوا، اور وہ معیشت میں کہاں سے کہاں ہیں. یہ ایک عجیب فلسفہ تراشا کہ جھوٹ نہ بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکے گا. جھوٹ تو نحوست ہے، جھوٹ تو معیشت کو کھا جاتا ہے. جھوٹ تو سکون کو برباد کر دیتا ہے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی اور حساس فرشتے اس کا احساس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رحمت لانے والے فرشتے جھوٹ بولنے کی وجہ سے بدبو نکلتی ہے اس سے 1 میل پیچھے ہٹتے ہیں. اور سویر سے لے کر شام تک جہاں جھوٹ ہی ہو تو فرشتے کتنے دور جا چکے ہوں گے. باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹی اپنے بھائی سے جھوٹ بولتی ہے، بھائی اپنی بہن سے جھوٹ بولتا ہے. تو ایک گھر سے اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں تو وہاں تو بدبو بوکے پھوٹ رہے ہوں گے.
تو رحمت کے فرشتے تو دور دور کہیں ہوں گے جنہوں نے رحمت لے کے آنی تھی. اب نحوست آ گئی, رحمت والے تو آ ہی نہیں سکتے. ہم نے کیا سمجھا, کسی نے تعویذ ڈال دیے, کسی نے جادو کر دیا. ہم نے کیا سمجھا, کسی نے ٹونا کر دیا, کسی نے بندش کر دی, اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہم نے سوچا ہی نہ کہ جھوٹ کی وجہ سے بدبو پھیلی ہے اور رحمت کے فرشتے ہماری گلی سے بھی نہیں گزرتے. اور ہم گئے پھر بابوں کے پاس, اور وہ جھوٹ کا پلندہ تو پہلے یہ جھوٹ کا سامان لے کے گٹلی باندھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا تم تو ویلے سے آ گئے ہو, اگر نہ آتے تو یہ تعویذ چل جانے تھے, ککھ نہیں رہنا تھا تمہارا اگر تم 2 دن لیٹ ہو جاتے. پھر ہر اتوار کو اس ملنگ, اس بابے, اس عامل کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ٹھیا کہہ لیں یا آج کل جو بھی لفظ بولتے ہیں, وہاں جا کے جو ہے وہ چوکی بھرنی پڑتی ہے. اور اتنے بد نصیب ہوتے ہیں, کوئی 3 سال سے نہیں نہایا, کوئی 4 سال سے غسل نہیں کیا, کوئی گالیاں بکتا ہے, کوئی جو ہے وہ بےہودگی پہ اتر آتا ہے. اور روز اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بابے نے کیا کرشمہ کر کے رکھ دیا, اور عزتوں سے کھیلنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. اور وہاں رش لگا ہوتا ہے, وہاں بھاگم بھاگ ہوتی ہے. کیوں جی, یہ ہمارا لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے. بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو اولاد ہوتی ہے مبخلتن و مجبنتن, یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے. جب بندے کی شادی نہیں ہوتی, اولاد نہیں ہوتی, وہ مشکل میں بھی کود جاتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے, لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی ہو جاتا ہے. تو مبخلتن و مجبنہ, اولاد بخیل کر دینے والی ہے اور بزدل بنا دینے والی ہے. تو کہا مومن ہوتا فطرتاً سخی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخیل بہادر ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدل بھی ہو جائے. پھر تیسرا سوال ہوا, مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو. اور یہاں سچا بندہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. اب کیا کریں, مومن کی تو علامت بتائی گئی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کھڑے کہاں. دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا, اقبال نے کہا تھا, دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی. نمازیں تو ہم پڑھے جا رہے ہیں, لیکن اصل ہمارا اندر لٹا ہوا ہے. مومن کی علامت کیسے پہچانے کے مومن؟ منافق کی 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک علامت بیان, اذا حدث کذب, جب وہ بولے گا جھوٹ بولے گا. اور یہ علامت اگر مومن نہیں ہو تو وہ مومن نہیں, یہ نفاق کی علامت. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا, چاہے اس کی قیمت کوئی بھی دینی پڑے. سچ بولنے کی قیمت تو دینی پڑتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت ایمان بتائی ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے, مومن جھوٹا نہیں ہوتا. تو فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث, آپ سچ بولتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلاتے تھے. حضور نے کوہ صفا پہ جب صنادید قریش کو جمع کیا تو ان کو ایک بات کہی تھی جو تاریخ کے اوراق میں موجود ہے, کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل ڈالے گا, مان لو گے؟ انہوں نے کہا دیکھیں گے, نظر آیا تو فبہا, نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو, کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. تو فرمایا پھر مان لو اللہ ایک ہے. تو پھر انہوں نے انکار تو کیا, لیکن اندر کہہ رہا تھا جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے. اور ایک وقت آیا پھر ماننے پہ مجبور ہو گئے. اور امین ایسے کہ ابو جہل نے کہا کہ وقت تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے, اگر 4 اور لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے تو پھر قابو پانا مشکل نہیں ہوگا. تو اس نے کہا گرو جی کیا کریں؟ کہا ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لو اور ان کے گھر کا محاصرہ کرو اور معاذ اللہ حضور کو شہید کر دو, اور اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے تو مل کے مقابلہ کریں گے, اور اگر انہوں نے خون بہا مانگا تو خون بہا مل کے دے دیں گے, کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور اتنے قبائل کے سامنے اکیلے بنو ہاشم نہیں کھڑے ہو پائیں گے. اور حضور کے گھر کا پھر محاصرہ کر لیا. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کیا کہا, علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ, صبح اٹھنا, لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. تو ذرا تصور کیجئے حضور کیسے امین تھے. جنہوں نے امانتیں حضور کے گھر میں رکھی تھی آج قتل کے درپے ہوئے,
تو انہیں امانتوں کا فکر نہیں تھا. وہ جانتے تھے کچھ بھی ہو جائے محمد عربی کے پاس رکھی گئی امانتیں ضائع نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے امین. اور پھر آقا کریم نے بھی فرمایا کہ تم امانتیں واپس دے کے آنا. کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم حضور کے بستر پہ لیٹ گئے تھے تو وہ حضور علیہ السلام کے گمان میں تمہیں بھی تو قتل کر سکتے تھے, تو تمہیں نیند آ گئی تھی؟ حضرت علی نے کہا بڑے آرام کی نیند. کہا کیسے؟ کہا حضور نے کہا تھا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ, صبح اٹھ کے امانتیں دے کے مدینے چلے آنا. مجھے یقین تھا میں صبح اٹھوں گا بھی, امانتیں بھی ادا کروں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا, اس لیے کہ یہ میرے حضور نے فرما دیا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے حضور کا کردار, حضور علیہ السلام کی زندگی. وَتَصْدُقُ الْحَدِيث, یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور چھٹا وصف حضور کا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, ام المومنین نے کہا کہ جو حق کی راہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نہ کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ جی. ہمیں کیا غرض, ہم تو اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. سچ اور سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے مزاج میں نہیں ہے, اور اسی لیے پھر سچ بولنے والا تنہا رہ جاتا ہے اور معاشرہ اس کو کچل کے رکھ دیتا ہے. دوبارہ وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. لوگ جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے. حالات کی تلخیاں آج دیکھیے دنیا کے اوپر. آج 56-57 اسلامی ملک حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے. فلسطین کے اندر جو قیامت بپا ہے, چند نہتے ٹینکوں سے توپوں سے لڑ رہے ہیں, اور 56-57 اسلامی ملک جن کی غیرت کا جنازہ نکل گیا. یہ OIC کا اجلاس ہوا ہے اور عرب لیگ کا. کتنے بے شرم لوگ ہیں, کیسے تصویریں اور جھنڈوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے. تم نے کیا کیا ہے کہ یوں کھڑے سینہ تان کے تصویریں کھنچوا رہے؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ دیبل کے ساحل پہ ناہید نامی ایک لڑکی نے پکارا تھا, اور حجاج بن یوسف کوئی اچھا شخص نہیں مانا جاتا, ظالم شخص تھا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں, دوسرے پلڑے میں صرف حجاج بن یوسف کو ہم ڈال دیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. اتنا بڑا ظالم تھا. لیکن اس نے دیکھا کہ محراب کے پیچھے آوازیں آ رہی ہیں, تو اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ دیبل سے ایک جہاز پہنچا ہے اور فریاد کی گئی ہے اور حجاج کو پکارا گیا ہے. پھر وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے نازل ہوا. یہ ہماری تاریخ ہے. میرے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں, یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے, نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو. تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. ہمارا عشق ہمارے نعروں سے جھلکتا ہے, ہمارا عشق ہماری پگڑی اور ہمارے جبے سے سمجھ میں آتا ہے, ہمارا عشق جو ہے وہ ہمارے اور رویوں سے سمجھ میں آتا ہے. نہیں, ہم اگر دکان پہ بیٹھے ہیں لوگ کہیں اس سے سودا لو, یہ عاشق رسول ہے, یہ 2 نمبر سودا نہیں دے سکتا, یہ 2 نمبر دوائی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے. ہم سے کوئی رشتہ کرنے آئے تو کہا بے دھڑک رشتہ کرو اپنی بیٹی کا, اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے, اور عاشق رسول کبھی بھی تمہاری بیٹی کی تذلیل نہیں کرے گا, اس کی عزت نفس پہ حرف نہیں آنے دے گا. میرا عشق میرے رویے سے پتا چلے, ہمسایوں کے ساتھ سلوک سے میرا عشق پتا چلے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا اور حضور کے پانی کو صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا, اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے منہ پہ مل لیا. تو آقا کریم نے جب یہ منظر دیکھا ما یحملکم علی ھذا, صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے, میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا. انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس پہ آمادہ کیا ہے. اور واقعی یہ پیار کی علامت ہے کہ حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے,
بلکہ حضور نے ایک دفعہ پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو حضور نے ایک صحابی کو کہا جاؤ ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے، اور جا کے ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر گئے۔ واپس پلٹے تو فرمایا بہا آئے ہو؟ جی حضور ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے۔ تو مسکرا کے کہا لعلک شربتا، شاید تم نے پی لیا ہے۔ کہا جی حضور۔ تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حضرتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں محبت کا رخ ادھر ہی رہے اور دوسری چیزیں بھول جائیں۔ حضور نبی ہیں، اس لیے فرمایا جو چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ رسول اس سے محبت کرے، اس کو تین کام بھی کرنے چاہیے۔ ایک، جب بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسری بات فرمائی اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ تو یہ تین چیزیں کہیں فراموش نہ ہو جائیں تو میں اور آپ محبت کے اظہار کے اور جو سلیقے ہیں ان کو بھی اختیار کریں۔ میں خاموشی سے بات کرنے کا عادی ہوں، تو کسی نے کہا کہ یہ نعرے کو پسند نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر اتر کر کے دیکھو، پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، ہم تھوڑا سا غور کریں۔ ہمارا عشق صرف نعرے میں نہیں رکھا گیا، نعرہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہم نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے، ہم ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ ہم دکان پہ بیٹھے اس وقت بھی عاشق رسول ہیں، صرف جلسے میں عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم دکان کے اوپر بیٹھے ہم عاشق رسول نہیں ہوتے۔ ہماری نماز مسجد میں ہوتی ہے، اور ہم جب ٹوپی مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں تو نماز بھی وہیں پھینک کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس نماز کو، اس سجدے کو، اس رکوع کو جو مسجد میں ادا کی دکان پہ بھی ساتھ لے آتے، اس کو کاروبار میں بھی ساتھ لے آتے، اس کو رشتہ داری میں بھی ساتھ اس نماز کو لے آتے۔ ہم دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا، تیری شریعت کا باغی ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم نے صرف قنوت میں پڑھا، عملی زندگی میں یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ٹکریں تو مار رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے۔ جب نماز پڑھی ہے تو نماز رویوں میں اتر آئے، عاشق رسول ہیں تو عشق رویوں میں اتر آئے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ پھر لاکھ، سوا کروڑ مرتبہ نہیں بھی پڑھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک بار بھی کافی ہو جائے گا، لیکن وہ اندر سے پڑھا ہو، تیری زبان بھی بولے، تیری روح بھی بولے، تیرا دل بھی بولے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے عشق کو حقیقی صورت اور شکل میں اپنی روحوں کے اندر اتار لیں تاکہ وہ عشق ہماری زندگی سنوار دے۔ عشق تو زندگی کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ اور عشق ہے جو غالب کو نکما کر دیتا ہے۔ غالب نے کہا تھا نا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ لیکن ایک شاعر احمد ہوا، اس نے غالب کا جواب دیا، عشق نے احمد معلّہ کر دیا، ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے۔ یہ عشق تو سر بلند کر دیتا ہے، یہ تو اونچا کر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر دعویٰ عشق رسول رکھتے ہیں تو یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ یہ ہماری زبان سے چھل کے، ہمارے رویوں سے ٹپ کے، ہماری عادات سے اس کا ظہور ہو، ہماری رشتہ داریوں میں اس کی چمک دکھائی دے، ہماری دکان سے پھوٹ کے اس کا نور پھوٹے کہ یہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ ایک اچھا حساس شہری بن کے عشق رسول ہمیں زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے تو تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تین کام کبھی فراموش نہ کرنا، ہمسائے کے حق کا خیال رکھنا، امانت ہو تو اس کو پورا ادا کرنا، اور جب بھی بولنا تمہاری زبان پر ہمیشہ سچ کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی حضور کا اسوہ نور ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچا یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔